اچھا، تو ہمارے معزز شرکاء، عرض یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس بات پہ پہلے بھی کئی دفعہ بات بھی کر چکے ہیں اور آپ کو نصیحت کہہ لیں یہ بھی کر چکے ہیں کہ جو سکسیس ہے، کامیابی جو ہے، وہ کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے، کسی بھی ایک گوشے میں آگے بڑھ جانے کا نام نہیں ہے۔ یو آر سپوز ٹو ٹیکل آل آف دا تھنگز۔ کامیابی جو ہے وہ آپ کی جو پرسنالٹی ہے، اس کی جتنی بھی جہتیں ہیں، جتنے بھی اسپیکٹس ہیں، جتنے بھی پہلو ہیں، کامیابی جو ہے وہ ان سب کو ہی بہتر بنانے کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہوں گے کہ جو اپنے مضمون میں، اپنے سبجیکٹ میں، اپنے فیلڈ آف اسٹڈی میں، اپنے پروفیشن میں بہت مہارت رکھتے ہیں، لیکن دے آر ناٹ کالڈ ایز سکسیسفل پیپل۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں کامیابی کا جو تصور ہے وہ کیسے بنتا ہے، اور اسی سے آپ کو آپ کا لائحہ عمل ملے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو اپنے تھوڑا سا بتا دوں، پہلے دن بھی تھوڑا سا اس پہ بات ہوئی تھی کہ میں ایز اے پروفیشنل جو آپ کہتے ہیں کیریئر کونسلنگ کے سیشنز کرواتا رہا ہوں لاہور میں۔ ابھی آج کل تھوڑی مصروفیت ایسی ہے، اور ایک کیا کہہ لیں مصروفیت، اور دوسرا میں ایک ایسے علاقے میں جا کے تھوڑا ایڈجسٹ ہو گیا ہوں کہ جہاں پہ تھوڑی اپرچونٹیز کم ہیں اس حوالے سے، ورنہ وی آر پروفیشنل کیریئر کونسلرز۔ تو جو کیریئر کونسلنگ ہوتی ہے، یہ عمر کے ہر حصے میں، ہر کہہ لیں کہ لمحے میں بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ فرسٹ سٹیج پہ ہوتے ہیں زندگی کی، ابھی آپ نے اسکول کا جرنی شروع کرنا ہے، ابھی آپ کی رسم بسم اللہ ادا نہیں ہوئی، اس وقت آپ کو کیریئر کونسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کون سا اسکول جوائن کریں، آیا کہ آپ دینی اور دنیاوی تعلیم کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں، کوئی ایسا مدرسہ، کوئی ایسا اسکول ڈھونڈیں، کوئی انگلش گرامر ڈھونڈیں، کیا کریں۔ اس وقت آپ کو کیریئر کونسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ آفٹر میٹریکولیشن آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کا دماغ، آپ کے اندر ذوق شوق ادب کا ہے، لٹریچر کا ہے، یا پھر آپ میڈیکل سائنسز میں زیادہ شغف رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، انٹرسٹڈ ہیں، یا آپ انجینئرنگ میں ہیں، مطلب کامرس میں، بزنس میں ہیں آپ کا، یا آئی ٹی سیکٹر میں آپ کا زیادہ دماغ یوز ہوتا ہے، تو اس وقت ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ کی گریجویشن کے بعد، مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا سرکل ہوتا ہے کہ جو رکنے کا نام نہیں لیتا، ٹھیک ہے؟ اس دن میں نے یہ اتنی سی بات کی تھی کہ اگر آپ لوگ ایم اے عربک، ایم اے اسلامک اسٹڈیز یا الشہادۃ العالمیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس دونوں پاسبلٹیز ہیں، دونوں اپرچونٹیز ہیں کہ آپ عربک میں بھی جا سکتے ہیں، اسلامک اسٹڈیز میں بھی جا سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا تھا کہ اپرچونٹیز چاہے آپ کے پاس ایک چھوڑ کے، دو چھوڑ کے 10 آ جائیں، لیکن یو آر سپوز ٹو سلیکٹ اونلی ون فیلڈ، اونلی ون ٹریک۔ آپ نے ایک کو چننا ہے۔ آج میں ایک بڑا اچھا بندہ ہے، فیس بک پہ آپ لوگ بھی اس کی تحریریں دیکھ سکتے ہیں، ان کا نام ہے خطیب احمد۔ ان کی میں آج ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اپنی ترجیحات کا تعین نہیں کر پاتے، ہم لوگ اپنی جو پرائیورٹیز ہوتی ہیں ان کو متعین نہیں کر پاتے، ہم لوگ 8 10 ایم اے مطلب ہے کہ کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے۔ اور وہ بندہ اپنے بارے میں بتا رہا تھا کہ میں نے صرف ایک ایم اے اسپیشل ایجوکیشن کیا، اسی میں آگے ڈپلوماز کیے، ڈگریز کی، ایم فل کی، پی ایچ ڈی کی، اور میں پروفیشنل لائف اس میں گزار رہا ہوں، اور اسپیشل ایجوکیشن سینٹر کہیں پہ جاب کر رہا ہوں، یہ وہ۔ تو میرا بھی کہنے کا مطلب یہ تھا
کہ ہمیں اپنا فیلڈ چوز کرنا ہوتا ہے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ میرے پاس یہ بھی آپشن ہے، یہ بھی آپشن ہے، یہ بھی آپشن ہے، میں یہ بھی اویل کر سکتا ہوں، یہ بھی اویل کر سکتا ہوں، یہ بھی اویل کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے بھائی، جہاں تک ضرورت کی حد تک ہو اپنے پاس پلان بی لازمی رکھیں. میں تو کہتا ہوں کہ پلان بی چھوڑ کے آپ کے پاس پلان سی بھی ہونا چاہیے. لیکن اب جیسے وہ ایک انگلش کا ایڈیم ہے نا کہ اے جیک آف آل ٹریڈس بٹ ماسٹر آف نن، کہ وہ بندہ جو کیا کہتے ہیں کہ ہر کام میں مہارت رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کسی بھی کام کا ماسٹر نہیں ہوتا. یعنی کہ اس کو ہر فیلڈ کا تھوڑا تھوڑا علم ہوتا ہے لیکن وہ کسی بھی فیلڈ کا ماسٹر نہیں بن سکتا. تو بھائی پلان بھی ضرور رکھیں. آپ ایسا نہ کریں کہ آپ کے پاس میڈیکل کی ڈگری ہے یا آپ نے بی ایس فار ایگزامپل بایولوجی میں کر لیا اور اس میں آپ کو جاب نہیں، میری کچھ نہیں ہو رہا، تو آپ کے پاس کوئی ایم اے ہسٹری، ایم اے ایجوکیشن، پولیٹیکل سائنس، کچھ بھی کوئی سیکنڈ آپشن ضرور ہونا چاہیے. لیکن وہ اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ میں ادھر بھی چلا جاؤں ادھر بھی چلا جاؤں، بلکہ وہ اس لیے ہونا چاہیے کہ اگر میں ادھر سے فلاپ ہو گیا، ادھر سے کوئی بیڈ لک ہو گئی، تو کم از کم میرے پاس سیکنڈ آپشن تو ہوگا. ٹھیک ہے، وہ اس لیے ہونا چاہیے. میں نے آپ کو اپنی پرسنل اگزامپل دی تھی کہ بھائی میرے پاس تینوں آپشن تھے کہ میں آپ کو تھوڑا، اب ہم بیک پہ چلتے ہیں. کل مجھے کسی بندے کا میسج بھی آیا ہوا تھا 2-3 کا کہ آپ تھوڑا اس حوالے سے بتائیں. تو ہم تھوڑا بیک پہ چلتے ہیں کہ میں نے جب میٹرک کیا، میں میٹرک کر کے آ گیا شریعہ پڑھنے کے لیے، شہادت العالمیہ کرنے کے لیے. یہ میں بات کر رہا ہوں 2015 اگست 2015 میں آ گیا. اب جب میں نے شریعہ پڑھنا سٹارٹ کیا تو مجھے لوگوں نے کہا کہ شریعہ کے ساتھ ساتھ آپ ایف ایس سی نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ ایف ایس سی تو اکیلے ہی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، آپ ساتھ شریعہ بھی پڑھ رہے ہو فل فلیج، مطلب پورا ویک، تو بڑا مشکل ہوگا. آپ ایسے کریں، آپ سمپل ایف اے کر لیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تو ہم نے ایف اے کی تیاری سٹارٹ کر دی. تو جب میں نے وہ بکس دیکھی، میں نے کہا یار یہ تو حلوہ ہے، ہم جیسا بندہ تو یہ ایف اے کیا چیز ہے، پورا سال میں نے یہ بکس پڑھنی ہے، کوئی نہیں، میں تو کوئی نہیں. تو وہ میں پڑھی، مطلب ہے کہ مجھے وہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ تو کوئی بچوں والا کام ہے. ٹھیک ہے، تو وہ پڑھی. تو میں بات کر رہا ہوں 2016 کی، فرسٹ ایئر 2016 میرا فرسٹ ایئر تھا، 11ویں کلاس. تو 11ویں کلاس میرے اچھے بھلے نمبر آئے، کوئی ایک نمبر کم تھا 500 میں سے. اتنے نمبر کبھی لاہور بورڈ کی تاریخ میں ایف اے میں نہیں آئے تھے. اور 2017 آیا سیکنڈ ایئر ہمارا، تو اس میں مطلب ہے کہ ہمارا انٹرمیڈیٹ پورا ہو گیا. تو میرے مطلب ہے کہ میں نے نہ صرف لاہور بورڈ بلکہ پنجاب کے 10 بورڈز ہیں، لاہور، ساہیوال، گوجرانوالا، ملتان، سرگودا، فیصل آباد، میں نے 10 کے 10 سارے بورڈ ایف اے میں ٹاپ کر دیے. میرے 992 نمبر بنے، جو کہ آج تک کسی بورڈ کی تاریخ میں اتنے ایف اے میں نمبر نہیں آئے تھے. اب بات ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ ایک ٹریک چوز ہو گیا. اس کے بعد میں نے بی ایس آنرز عربک لٹریچر میں داخلہ لے لیا. ٹھیک ہے، اب جب میں نے بی ایس آنرز عربک لٹریچر صحیح فل فلیج پڑھا، صرف گزارنے کی بات نہیں، سیمیسٹر گزارنے کی بات نہیں، بلکہ اچھے طریقے سے جس طرح پڑھنا چاہیے ہوتا ہے اس طرح سے، تو وہ جو کیا کہتے ہیں کہ جب میں نے 3 یا 4 سیمیسٹرز کر لیے نا، پھر میں نے سوچا بھائی کہ اگر میں بی ایس عربک کر لوں گا اور ساتھ میں میرا شریعہ بھی ہے، کوئی فرق نہیں رہے گا، شریعہ بھی وہی چیزیں ہیں، بی ایس عربک کی وہی چیزیں ہیں، میرے پاس کوئی پلان بی، کوئی سیکنڈ آپشن ہونا چاہیے. تو میں نے پنجاب یونیورسٹی سے بی اے کر لیا ایک ہی سال میں، اور پھر ساتھ میں ایم اے انگلش کر لیا. اب ایم اے انگلش ہو گیا میرا، بی ایس عربک میرا ہو گیا، اور اس کے بعد میرا شریعہ ہو گیا. اب میرے پاس تینوں چیزیں آ گئیں، عربک کی ڈگری بھی ہے، انگلش کی ڈگری بھی ہے، شریعہ کی ڈگری بھی ہے. یعنی کہ میں تینوں کے لیے ایلیجیبل ہوں کہ سیٹ انگلش کی آئے، عربک کی آئے، اسلامیت کی آئے، میرے پاس تینوں اپرچونٹیز ہیں، تینوں پاسبلٹیز ہیں. لیکن جب سیٹس آتی ہیں تو سب سے پہلا جو میرے لیے سب سے پہلا
टारगेट सा जो पहला चैलेंज था वो ये था कि मैंने ऐसे हरगिज़ नहीं करना कि तीनों में अप्लाई कर देना है और तीनों में मैंने अपनी किस्मत आजमाई करनी है। ऐसा मैंने हरगिज़ नहीं करना, बल्कि सबसे पहले मुझे ये चूज़ करना है कि किस में मैं ज़्यादा महारत रखता हूँ और किस में मेरी पहले से अच्छी अंडरस्टैंडिंग, अच्छी तैयारी है, और किस में मेरा मतलब है कि दिल कहता है, मेरा कह लें कि मुझे ज़्यादा कामयाबी के इम्कानात नज़र आते हैं। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले इन तीनों में से अपना एक को चूज़ करना है। तो मैंने कोई 10 दिन लगाए, मैंने 10 दिन लगा के मशवरा किया, असातिज़ा से, दोस्तों से सोचा। तो यकीन मानिए जो ये मेरे साथ वाले जितने लोग हैं वो सुन रहे होंगे या बाद में भी सुनेंगे, देखेंगे, सब गवाह हैं कि मैंने इंग्लिश में और इस्लामिक स्टडीज़ में अप्लाई ही नहीं किया। कई लोग मुझे कहते थे कि भाई अजीब बंदे हो आप, अगर अरबिक में ना हुआ तो फिर, मैं अगर ना हुआ तो ये कौन कह सकता है कि मैं तीनों में अप्लाई कर सकता, तो तीनों में किसी ना किसी में हो जाना था, इसकी भी तो कोई गारंटी नहीं ना दे सकता। तो इसलिए मुझे किस्मत आजमाई करने की ज़रूरत नहीं है और मुझे अपने आप को डी ट्रैक नहीं करना, मुझे 3 कश्तियों का मुसाफिर नहीं बनना, मैंने इसी को लेके चलना है। तो मैं उस पर चला। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह 23 सीटें थी, 23 ओपन मेरिट इस दफ़ा, और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट मेरिट बना, पहला मेरिट मेरा था इस दफ़ा। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आपको अपनी चूज़ करना पड़ता है, आपको डिसीजन लेना पड़ता है। बाज़ दफ़ा डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो ऐसा मरहला, ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें आपको कोई समझ नहीं आ रही होती, आप हर तरफ से मतलब है कि खौफ का, डर का शिकार होते हैं कि अगर मैं नाकाम हो गया तो फिर क्या बनेगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। लेकिन आपको स्टैंड लेना पड़ता है, और रिस्क लिए बगैर कोई भी बड़ा इंसान नहीं बनता है। ठीक है, अगर आप अपनी ज़िंदगी नॉर्मल ही रखना चाहते हैं, कोई बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते, तो आप आज जिस स्टेज पे खड़े हैं, आप 10 साल बाद भी इसी स्टेज पे खड़े होंगे। ठीक है, ये रिस्क ही होता है जो आपको आपकी स्टेज से उठा के ऊपर वाली स्टेज पे लेके जाता है। ठीक है, अब उसके बाद ये एक पॉइंट हमारा क्लियर हो गया बड़े अच्छे से। अब उसके बाद है भाई कि पीपीएससी ने क्या किया है। पीपीएससी ने ये एक नया फार्मूला निकाला है कि पहले पीपीएससी का पैटर्न ये चलता था कि पूरा साल मुख्तलिफ़ जॉब्स की एडवर्टाइजमेंट भी आ रही है, उनके टेस्ट भी हो रहे हैं, उनके इंटरव्यू भी हो रहे हैं, उनकी वो क्या कहते हैं जनरल असेसमेंट भी हो रही है, साइकोलॉजिकल टेस्ट भी हो रहे हैं, सारा कुछ साथ चल रहा है। तो इसमें पीपीएससी डिस्टर्ब हो जाता था। ठीक है, कई जगह पे पैनल पूरा नहीं हो रहे इंटरव्यू के, कई जगह पे टेस्ट सेशन के लिए वो क्या कहते हैं कि रिटन टेस्ट के लिए उनका अमला नहीं पूरा हो रहा, जो मतलब कि सिक्योरिटी वाला होता है। तो उन्होंने पिछले दिनों कोई 3-4 माह 6 माह पहले एक निकाला था तरीका कि हमने क्या करना है, हमने ऐसे करना है कि एक ही जो तरह के टेस्ट होते हैं, मतलब है कि मुख्तलिफ़ जॉब्स हैं, जूनियर क्लर्क की आ गई, कोई टाइप राइटर की आ गई, कुछ होगी जिनका टेस्ट सेम टाइप का होता है, हम उन मुख्तलिफ़ जॉब्स पे अप्लाई करने वाले बंदे का एक ही टेस्ट लिया करेंगे, और अगर वो पास करता है तो सारों में पास तस्वुर किया जाएगा, और अगर वो फ़ेल करता है तो सारों में फ़ेल। लेकिन उनका ये जो स्ट्रेटजी थी ये भी कोई इतनी मतलब है कि कोई कारगर साबित नहीं हुई। अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अब ऐसे कर दिया कि हम जुलाई से लेके दिसंबर तक एडवर्टाइजमेंट दिया करेंगे मुख्तलिफ़ जॉब्स की, और बाकी ये जो जनवरी से लेके जून तक 6 महीने ना, इसमें हम सिर्फ उनके टेस्ट और इंटरव्यू कंडक्ट किया करेंगे। ठीक है, मतलब है कि जुलाई से दिसंबर तक हम जॉब्स एडवर्टाइजमेंट साथ देते जाएंगे, और साथ साथ भी कई जॉब्स के टेस्ट और इंटरव्यू कंडक्ट होते रहेंगे, और जनवरी से जून तक बाकी जो रह जाएंगे उनको हम इसमें फ़ाइनलाइज़ करके जून तक जितनी हमारा पिछला रिकॉर्ड होगा उस साल का वो हम ख़त्म करके जुलाई से फिर नया स्टार्ट किया करेंगे। तो आपको ये हमने मैसेज पहले भी पहुंचा दिया जैसे ही हमें रिसीव हुआ। तो जो लोग इसमें है ना, बहुत सारे इसमें होते हैं कि जॉब्स अनाउंस होंगी, हमारे मतलब है कि हम तक ख़बर पहुंचेगी तो ही हमने किताबों को हाथ लगाना है, कोई उनको साफ़ करना है और पढ़ना स्टार्ट करना है। तो भाई
ایک بات یاد رکھیں کہ جو وقتی طور کی تیاری ہوتی ہے، اس طرح جب سر پہ پڑتی ہے تیاری ہوتی ہے، وہ صرف پاسنگ مارکس دلاتی ہے، پاسنگ مارکس۔ اس طرح کی جو تیاری ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے، وہ پاسنگ مارکس، آپ فیل نہیں ہوتے، پاس ہو جاتے ہیں، لیکن آپ ٹاپ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ جن لوگوں نے آگے بڑھنا ہوتا ہے، جن لوگوں نے ٹاپ کرنا ہوتا ہے، وہ دوسروں سے ذرا ہٹ کے چلتے ہیں، وہ ان سے اپنی عادات و اطوار میں، اپنے مطالعہ میں، اپنا سمارٹ اسٹڈی ہو، اپنی اسٹریٹجی ہو، اپنی پلاننگ ہو، پیپر اٹیمپٹنگ ٹیکنیک ہو، پیپر اٹیمپٹنگ میتھڈ ہو، اپنی پریزنٹیشن ہو، ہر جتنے بھی پہلو ہیں رستے کے اس کامیابی تک پہنچنے کے، وہ اپنے جتنے بھی مد مقابل ان کے لوگ ہوتے ہیں ان سے ڈسٹنکشن کریٹ کرتے ہیں، اپنی انفرادی حیثیت قائم کرتے ہیں۔ اب ایک ہی آپ کے کلاس میٹ ہیں، فار ایگزامپل کسی بھی کلاس کے، تو اگر وہ کلاس میں آ کے پڑھتے ہیں، وہاں پہ تیاری کرتے ہیں، ان کے پاس بھی وہی بک ہے، آپ کے پاس بھی وہی بک ہے، اتنی دیر وہ پڑھتے ہیں، اتنی دیر آپ پڑھتے ہیں، سارا یہ وہ، تو آپ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ آپ ان سے اچھا لکھ جائیں یا ان سے اچھے مارکس لے جائیں۔ آپ کو ان سے زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے، ان سے زیادہ اچھی طرح فوکس کرنا پڑتا ہے، ان سے زیادہ اچھے خیالات، نظریات، تصورات کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، ان سے اچھی بکس پڑھنی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو فریش رکھنا پڑتا ہے، تو آپ کی ایک ڈسٹنکشن کریٹ ہوتی ہے، جو کہ جو آپ کا پریکٹیکل ایگزام ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے، آپ کا ایگزامینیشن ہوتا ہے، اس میں آپ کی انفرادیت کو وہ قائم کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ بھائی اپنا ٹائم ویسٹ مت کریں۔ ہم نے آپ کو پہلے دن سے بتا دیا کہ کامیاب وہ لوگ ہوں گے جو آج کے دن سے تیاری سٹارٹ کریں گے، اور دوسرا یہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ پی پی ایس سی، ایف پی ایس سی نے پیٹرن چینج کر دیا ہے، رٹالائزیشن ختم کر دی ہے۔ اب یہ جو تصور رہ گیا ہے نا کہ آپ یہ غزالی والی بک پکڑ لو، یہ مثالی والی پکڑ لو، یہ پکڑ لو، اسلامیات کے لیے، یہ عربی کے لیے، اس کو آپ رٹا لگا لیں، یہ کر لیں، اب ایسا کوئی نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ علم الاصوات آپ کے پاس 200 MCQs ہیں، ان کو رٹا لگا کے چلے جاؤ گے، پیپر میں 5 آئیں گے، علم الاصوات میں سے آپ کو 1 بھی نہیں آنا۔ پیپر کس نے حل کرنا ہے؟ جس کی کنسیپچول اسٹڈی ہوگی۔ اب پیپر سیٹر کوئی 10 لوگ انہوں نے چوز کر لیے، پنجاب یونیورسٹی سے، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے، جی سی، فیصل آباد سے، لاہور سے، یہ سارے لوگ پروفیسرز پیپر بنایا کریں گے، اور یہ سارے ایکسپرٹس لوگ ہیں، اور سارا پیپر کنسیپچول بنے گا۔ اس دفعہ جنہوں نے عربک کا ٹیسٹ دیا ہے ان کو بڑے اچھے سے علم ہے کہ وہ پیپر کیسا تھا، اس میں کوئی ایک ایسا گوشہ بھی نہیں تھا کہ جس کو چھوڑا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگوں نے آپ کو کیا کرنا ہے، ہم نے آپ کو اسی طرح سے تیار کرنا ہے۔ ہم تو پہلے ہی اس کے عادی ہیں کہ کنسیپچول کلیئرٹی، ٹھیک ہے، کہ تصوراتی وضاحت ہونی چاہیے آپ کے ذہن میں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کہیں سے بھی الفاظ نہ رٹے ہوں، کہیں سے بھی کوئی کنسیپٹ رٹایا نہ ہو، بلکہ آپ کے سامنے کوئی ٹرم، کوئی ٹرمینالوجی، کوئی اصطلاح بولی جائے اور آپ کو پتہ ہو کہ اس اصطلاح کا اصل کانسیپٹ کیا ہے، مفہوم کیا ہے، آپ کے ذہن میں اس کی مثالیں ہوں، آپ اگلے بندے کو وہ کلیئر کر سکے، سمجھا سکے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے، ہم اپنی بات کو تھوڑا رول بیک کر دیں، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ جو کامیابی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، وہ مختلف جہتوں کا، مختلف پہلوؤں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ تو آپ کا جو فیلڈ ہے عربک ہے، آپ اس میں مہارت حاصل کر لیں گے تو ساتھ ساتھ آپ کو اپنی کمیونیکیشن سکلز بہتر کرنی ہے۔ کمیونیکیشن سکلز سے میں کیا مراد لیتا ہوں؟ کمیونیکیشن سکلز کے آپ نے صرف آپ کو یہ ہی نہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے جب دوسرے کسی بندے سے بات کرنی ہے تو میں نے الفاظ کون سے استعمال کرنے ہیں، الفاظ کا چناؤ کیا کرنا ہے، بلکہ آپ کو جو انداز ہے، جو ایٹیکیٹس ہے، مینرز، ان کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اگر استاد ہے، شاگرد ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، ان کے ساتھ میں نے کس طرح بات کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کمیونیکیشن سکلز پورا کا پورا ایک علم ہے، پورا فن ہے۔ تو کمیونیکیشن سکلز پہ بھی ہم انشاءاللہ پورا زور دیں گے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو عربی والے ہوتے ہیں یا جو مدارس والے ہوتے ہیں، یہ انگلش سے، ان کمیونیکیشن سکلز سے، انگلش اسپوکن سے اور انگلش سمجھنے سے، بولنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ تو ہم بھائی آپ کی یہ کمی بھی حد الوسع، حد الامکان
دور کرنے کی کوشش کریں گے، اس کمی کو بھی پورا کرنے کی کوشش کریں گے اپنا۔ گاہے بگاہے ہم اس کے بھی سیشنز رکھیں گے تاکہ آپ کو جب آپ انٹرویو کے لیے جائیں کسی بھی پلیٹ فارم پہ، کسی پرائیویٹ سیکٹر میں، پی پی ایس سی میں، ایف پی ایس سی میں، گورنمنٹ سیکٹر میں، پبلک سیکٹر میں، تو آپ کو یہ کبھی بھی اپنا احساس کمتری نہ ہو کہ کاش مجھے ایسا ہوتا۔ تو انشاءاللہ ہم حتی الامکان اس کمی کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم آپ کو جس طرح عربی بول چال پہ فوکس کریں گے، اسی طرح تھوڑا بہت انگلش اسپوکن پہ بھی، اور بیسک انگلش گرامر جو کہ جملے بنانے تک اور اسپوکن میں جتنا معاون ہوتی ہے اس پہ بھی کام کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے جی آپ کا سیلف کانفیڈنس، پرسنالٹی کانفیڈنس۔ اب دیکھیں کہ اگر آپ لیک آف کانفیڈنٹ ہے تو یہ کانفیڈنس کبھی بھی ایک لمحے میں اپ یا ڈاؤن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ آپ کہیں کہ بھائی میں گھر میں تو مجھ میں مطلب ہے کہ اعتماد کی، کانفیڈنس کی کمی ہے، لیکن میں نے جب کسی آفس میں انٹرویو دینے کے لیے جانا ہے وہاں پہ میں بڑا کانفیڈنس ہو جاؤں گا یا ہو جاؤں گی، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یو آر لیکنگ آف کانفیڈنس تو آپ کو آج ہی سے اس پہ محنت کرنی چاہیے۔ بولنے آپ کو ہمارا کام ہے آپ کو اپرچونٹی پرووائڈ کرنا، اور آپ کا کام ہے اس کو اویل کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اب مجھے یاد ہے کہ جو لوگ میرے ساتھ تھے کہ جب ہم تیاری کر رہے تھے نا پی پی ایس سی کے انٹرویو کی، تو ایک ہمارے وہ موک انٹرویو ہوتے تھے، تو کسی ایک انٹرویو میں میں نے مجھ سے سوال کیے گئے اپنے کلاس میٹس کی جانب سے، میں نے ان کے جواب دیے اور بڑے الحمدللہ تسلی بخش قابل اطمینان جواب دیے۔ تو اس میں جتنے لڑکے لڑکیاں شامل تھے نا، اکثر نے یہ مطلب ہے کہ پریڈکشن دی، پیش گوئی کی کہ انشاءاللہ آپ کی سلیکشن پکی ہے، آپ کی سلیکشن پکی ہے۔ اب وہ مطلب ہے کہ کیوں ایسا کہہ رہے تھے، کیونکہ میں نے اپنے اوپر یہ کام کیا تھا، کیونکہ پہلے مجھے لگتا تھا کہ اگر مجھ سے کوئی کویسچن ہوگا، مجھے اس کا جواب آتا بھی ہوا تو میں اس کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے پاؤں گا، میرے اندر کمیونیکیشن سکلز بہتر نہیں ہے، کانفیڈنس کی کمی ہے۔ تو میں نے اس پہ کام کیا، میں نے اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کی، اور پھر میں نے اپنے انٹرویو سے 1 مہینہ پہلے اپنے ایک عربی استاد تھے جو کہ نیٹو عربک اسپیکر تھے، مطلب ان کی مادری زبان عربک تھی، میں نے ان سے اسپیشل ٹائم لیا اور میں ڈیلی ان کے پاس جاتا تھا، اور پورا 1.5 سے 2 ماہ میں نے ان کے ساتھ ڈیلی کم از کم آدھا گھنٹہ، 35 منٹ، 40 منٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ عربک بولنے کی پریکٹس کی مختلف۔ میں مطلب ہے کہ وہ حالانکہ تنگ آ جاتے تھے کیونکہ ان کا تو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا نا، لیکن میں اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے میں نے وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کو بھی مجبور کیا ہوا تھا، تو ان سے ٹائم لے کے ان کے ساتھ مختلف موضوعات پہ، کبھی عربی ادب پہ، کبھی العصر الاموی پہ بات کر رہے ہیں، عصر العباسی پہ بات کر رہے ہیں، ان کے ساتھ عربی میں گفتگو کیا کرنی، تاکہ وہ ایک کانفیڈنس بحال ہو جائے کہ انٹرویو میں اگر مجھ سے عربک میں جو کویسچن ہوں، مجھے مطلب ہے کہ وہ نہ نئے لگیں اور نہ مجھے بولتے ہوئے ایسا لگے کہ میں یہ عربی کیسے بولوں گا، کیسے کروں گا۔ اور وہ ساری چیزیں جو تھی یہ ساری کام آتی ہیں۔ وہ جو 15 سے 20 منٹ ہوتے ہیں آپ کے انٹرویو روم میں، وہ ایسے نہیں گزر جاتے، اس میں آپ کو انہوں نے پورا ایز اے پرسنالٹی جج کرنا ہوتا ہے کہ اس کی پرسنالٹی جو ہے وہ ہر حوالے سے انہوں نے ایک سمجھ لو چھاننی لگائی ہوتی ہے، آپ کو اس میں سے گزر کے جانا ہوتا ہے۔ تو وہ اگر آپ کی پہلے سے پریکٹس نہیں ہوتی تو آپ اس میں سے نہیں نکل سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری باتیں تقریباً ختم ہو گئی۔ لاسٹ پہ یہی ہے کہ آج یہ ہماری لاسٹ کلاس ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو صرف بس یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کو کچھ آتا ہے یا نہیں آتا، پڑھاتے ہیں نہیں پڑھاتے، کیا کرتے ہیں۔ باقی ان کے لیے سمجھ لیں کہ کوئی لاسٹ کلاس نہیں ہے، کہ جو ہمارے ساتھ آگے چلیں گے تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے۔ ہمیں آپ لوگوں کی ہرگز کوئی ضرورت، مطلب ہے کہ ہمیں اس حوالے سے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں کوئی آپ سے لالچ ہو کہ آپ ہمارے پاس آئیں یا نہ آئیں۔ ہم ان لوگوں کو اپریشیٹ کریں گے، ٹھیک ہے، ان کو ہم اپنے ساتھ لے کے چلیں گے جو سنسیئر ہوں گے، سنجیدہ ہوں گے۔ باقی بات رہتی ہے، ہم نے کہا ہے کہ ہم مہینے کا 2000 لیں گے ہر بندے سے۔ اگر وہ آپ کہیں کہ آپ نہیں دے سکتے، یہ زیادہ ہیں، آپ 1500 دے سکیں، 1000 دے سکیں، وہ ہم کوپریٹ کر لیں گے آپ کے ساتھ، لیکن آپ کو پڑھنا اور سنجیدہ رہنا شرط ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے اب کل سے
وہ سٹارٹ کر دینا ہے۔ تو ہمارے پاس 10 15 20 جتنے بھی آپ لوگ ہوں گے ان کا باقاعدہ ہم ریکارڈ رکھیں گے، نام کیا ہے، علاقہ کون سا ہے، پڑھا کیا ہوا ہے، کتنا پڑھا ہوا ہے، اور ڈیلی اٹینڈنس بھی رکھیں گے۔ سارا مطلب ہے کہ پورا ایک جو ڈسپلن کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ کلاس ہوتی ہے، اس طرح رینڈم ایکٹیویٹیز نہیں ہوں گی۔ اور پھر جو کام دیں گے وہ آپ سے پورا آپ کو، ہمارا کام ہے سمجھانا، پڑھانا، اور پھر اس کو اچھے طریقے سے آپ سے اس کا آؤٹ پٹ بھی لینا، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ نے اب کیا کرنا ہے کہ جن لوگوں کا ارادہ بنا ہے یا بن رہا ہے وہ آپ نے کانٹیکٹ کر لینا ہے۔ اور کیونکہ نیکسٹ جو 1 جون ہونا ہے تھرسڈے، اس میں صرف ان لوگوں نے ہی کلاس میں شامل ہو سکنا ہے جنہوں نے باقاعدہ وہ رابطہ کیا ہوگا، رجسٹرڈ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی کسی قسم کی بھی کوئی بات ہے ہماری گفتگو کے حوالے سے آپ کے، تو وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو سر جی آپ ہمیں رائٹنگ بھی پھر سکھائیں گے عربی میں؟ اچھا، یہ جو عربی کی رائٹنگ ہوتی ہے نا، یہ ایف پی ایس سی میں نا، جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہے اس کے ٹیسٹ میں کچھ کویسچن آ جاتے ہیں جس میں آپ نے ریٹن بھی، تو وہ جو ہم مطلب ہے کہ آپ کی کمی وہ پوری کریں گے ہم عربک، جب ہمارے کوئی 2 ماہ گزر جائیں گے نا، جب ہماری ایک سارے لوگ ایک ٹریک پہ آ جائیں گے، تو وہ بھی ہم آپ کو رائٹنگ پہ بھی انشاءاللہ لے کے جائیں گے۔ اسپوکن اور رائٹنگ وہ ہم پھر ساتھ ساتھ چلائیں گے۔ سر جی تو یہ آپ لوگوں کا کورس پھر کتنا عرصہ چلے گا؟ سال کا ہے، 1.5 سال کا ہے، کتنے عرصے کا ہے؟ یہ ہم نے جو ہے یہ میکسیمم ہم نے 6 سے 7 ماہ میں ختم کرنا ہے، اور یہ ہوگا اس طرح سے کہ یہ ہم ختم کر دیں گے، لیکن آپ لوگوں کو، آپ لوگ ہمارے ساتھ ایڈ رہیں گے، اور پھر اس کے بعد جو آپ کا ریٹن ٹیسٹ کی تیاری ہوگی، اس میں جو ہماری مطلب ہے کہ جہاں بھی آپ کو کہیں رہنمائی کی ضرورت ہوگی تو وہ آپ ہمارے ساتھ اٹیچ رہیں گے، اور انٹرویو کے لیے پھر ہم علیحدہ سیشن بھی کریں گے۔ اور مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ ہمارا کورس جو ہے یہ تو میکسیمم چلے گا 6 سے 7 ماہ۔ اگر اسی میں آپ کا ٹیسٹ انٹرویو ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوتا تو آپ اپنے ٹیسٹ انٹرویو مطلب ہے کہ جب تک لاسٹ جتنے لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے، آخری بندے کا انٹرویو نہیں ہو جاتا تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اور آپ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ لیکن سر ٹیسٹ کا تو ابھی مطلب سیٹس وغیرہ اناؤنس ہوں تو اس کے بعد سے ہوگا، شاید ان 6 مہینوں میں ہو ہی نا، تو پھر یہ سیشن تو مکمل ہو جائے گا نا؟ جی سیشن مکمل ہو جائے گا، لیکن ہم ہوں گے تو یہاں ہی نا، اور آپ بھی آئے ہوں گے۔ سیشن مکمل ہو گیا تو کون سا آپ نے کہیں چلے جانا ہے یا ہم نے کہیں چلے جانا ہے، ہم بھی ادھر ہیں، آپ بھی ادھر ہیں۔ جہاں بھی آپ کو کہیں مسئلہ ہوگا وہ ہم پہلے بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور تب بھی ہوں گے۔